السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، آج کا ولاگ ہم کرنے جا رہے ہیں پنجاب پروٹیکشن آف آنرشپ آرڈیننس 2025 جو پنجاب حکومت کی جانب سے آپ کو پتہ ہے نافذ العمل ہو چکا ہے۔ اور اس میں ہونا یہ ہے کہ جو غریب بے سہارا لوگ جن کی کئی سالوں سے پراپرٹیز کے اوپر قبضے کر رکھے ہیں اور کئی سال کئی جنریشن ان کی ختم ہو گئی عدالتوں میں دھکے کھا کر، پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا تھا، مریم نواز صاحبہ کا یہ کہہ لیں کہ ڈیسیژن تھا کہ ان کو جناب زمینیں ان کی واپس لے کے دینی ہیں، ان کے پلاٹوں کے جو قبضے ہیں وہ ان کو واپس لے کر دینے ہیں۔ اس پر جناب ہائی کورٹ عالیہ نیلم صاحبہ جو معزز چیف جسٹس صاحبہ ہیں پنجاب ہائی کورٹ کی، انہوں نے جناب اس کا کہہ لیں کہ اس کو روکا ہے اور نوٹس لیا ہے اور کچھ فیصلے دیے ہیں۔ ابھی اس پورے معاملے پہ چند دن پہلے بھی ہم نے ولاگ کیا تھا جس کے نیچے ہمیں درجنوں کامنٹس ملے لوگوں کے جنہوں نے انڈورس کیا پنجاب حکومت کو اور ہماری اس بات کو کہ جناب اس کو کسی بھی صورت رول بیک نہیں ہونا چاہیے اس جو قانون سازی ہے، کیونکہ جو غریب لوگ ہیں بڑے پریشان ہیں۔ عدالتوں میں جاتے ہیں، معلوم پڑتا ہے آج جج صاحب چھٹی پر ہیں، عدالت جاتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ اسٹرائک ہے، وکیل صاحب نہیں ہے۔ دادا نے جو کیس کیا تھا وہ پوتا آج بھی اس کو لارڈ جوڈیشری کے اندر ہی لے پھر کر گھوم رہا ہے۔ تو اب جناب اس کے اوپر کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، وہ ڈیولپمنٹس کیا ہے، پنجاب حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، اور عدالت نے عالیہ نیلم صاحبہ نے پچھلے چند دنوں میں کئی مقدمات کی سماعت کی ہے جو اس سے ریلیٹڈ تھے۔ اب ان کے احکامات کیا آئے ہیں یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور جو وکلا برادری ہے وہ اس پر کیا سوچ رہی ہے، کیونکہ بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں، ان کا پورا معاملہ ہی، ان کا پورا جو کہہ لیں کہ پروفیشن ہے وہ اسی سے منسلک ہے۔ وہ جو فیسز لیتے ہیں، وہ کیسز ہوں گے تو فیسز آئیں گی، تو یہ بہت سارا معاملہ ان سے بھی ریلیٹ کر رہا ہے۔ جو ان کی نمائندہ تنظیمیں ہیں وہ اس پہ کیا رائے رکھتی ہیں، یہ ساری چیزیں آج کے ولاگ کا حصہ ہوں گی۔ ناظرین، پنجاب حکومت نے لوگوں کو آسانی پہنچانے کے لیے، کیونکہ یہ ہر گلی محلے کا، ہر چوتھی فیملی کا یہ جناب پاکستان میں ایشو ہے کہ مطلب آپ اعلیٰ عہدوں پر بھی فائز ہیں، آپ با اختیار بھی ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ کا کوئی زمین کا مسئلہ کسی پٹواری کے پاس چلا گیا نا تو وہ ساری با اختیاری آپ کی نکل جائے گی۔ دو مثالیں دے دیتا ہوں۔ پنجاب کے گورنر تھے جناب، آپ کو پتہ ہے چودھری سرور صاحب، انہوں نے کہا کہ میں گورنر اور میری زمین پہ آج بھی کسی نے قبضہ کر رکھا ہے۔ اسی طرح سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب، ان کی ایک ہمشیرہ کا لاہور میں کوئی اس طرح پلاٹ تھا، کچھ اس طرح کا معاملہ تھا، بحیثیت وزیر اعظم ان کو جناب پولیس کو کہہ کے وہ چھڑوانا پڑا تھا، ورنہ اس سے پہلے بھی ایک پاپولر لیڈر تھے، ملکی شخصیت تھے، لیکن ان کی سگی بہن جو ہے ان کے پلاٹ پر بھی اس ملک میں قبضہ رہا ہے۔ تو یہ تو میں اس ملک کے بڑے لوگوں کا آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ایک عام آدمی، ایک فیصل آباد میں رہنے والا بندہ، ایک ڈیرہ غازی خان میں رہنے والا بندہ، راجن پور میں رہنے والا بندہ، ایک بندہ جو سیالکوٹ میں رہ رہا ہے، تو وہ کیسے مطلب پاسبل ہے کہ ان مافیاز کے ساتھ لڑ سکتا ہے، یا جو بااثر لوگ ہیں ان کے ساتھ لڑ سکتا ہے؟ اور جو آپ کے پاس جو طریقہ کار ہے، عدالتی نظام جو آپ کا، وہ تو اتنا بوسیدہ ہو چکا ہے، اس کے بارے میں تو پوچھے ہی نا۔ وہ تو آپ دیکھیں، جو ہم نے بھی ولاگ کیا تھا، نیچے لوگوں کے جو کامنٹس تھے وہ یہی تھے کہ میرے دادا جناب کیس کر گئے تھے اور میں آج بھی اس کیس کو جناب پرسو کر رہا ہوں، پیسے بھی لگا رہا ہوں، عدالتوں کے دھکے بھی کھا رہا ہوں، پورا دن جا کے کورٹ کچہری بھی کرتا ہوں، حاصل وصول زیرو۔ اب جناب اکتوبر 2025 میں پنجاب حکومت نے یہ آرڈیننس جو ہے پنجاب حکومت لے کر آئی تھی، پارلیمان نے اس کو پاس کیا تھا۔ ابھی تو جناب گورنر جو پنجاب ہیں وہ اس کے اوپر سائن بھی کر چکے ہیں، باقاعدہ طور پہ نافذ العمل ہو چکا ہے۔ اس میں جناب کمیٹی بنی تھی، DRC کمیٹیز، اس کے اندر 6 رکنی کمیٹی ہونی تھی۔ کمیٹی کے اندر DC DPO، پولیس کا ایک اور نمائندہ، اسی طرح جو اسسٹنٹ کمشنر ریونیو، مطلب اس طرح جو انتظامی افسران تھے انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کرنا تھا کہ جناب یہ زمین اور اس کا حصہ دار کون ہے۔ اور بہت ساری ویڈیوز وائرل ہیں، آپ نے وہ ویڈیو ڈیفینیٹلی دیکھی ہوگی، جس میں 2 سگے بھائی اپنی ایک سگی بہن سامنے کھڑی ہے۔ جب انہوں نے پراپرٹی تقسیم کی، 3 بھائی تھے، 3 بھائیوں نے، ایک بھائی نے خریدی، دونوں کو پیسے دے دیے، باقی 2 بھائیوں کو تیسری بہن کا ڈاکومنٹس، جو سگی بہن تھی، ایک ہی بہن تھی، اس کا لکھوا دیا، وہ تو مر گئی ہے۔ وہ 13 سال یہ معاملہ چلتا رہو، بیچاری عدالتوں کے دھکے کھاتی رہی، کچھ نہیں ہوا۔ اور جناب انہوں نے کچھ 13 گھنٹوں میں اس کو جو ہے وہ بھائیوں نے کہا ہماری بہن تو زندہ ہے، اور جو پیسے دینے تھے پیسے بھی دے دیے۔ پیسے دے کر افسران کے سامنے پیش ہوئے اور مافیا تلافیاں کر رہے تھے۔ وہ جو آفیسر تھے وہ بتا رہے ہیں، کہہ رہے بتاؤ نا یہ تو مر گئی تھی۔ تو یہ اس طرح کی ویڈیوز، درجنوں ویڈیوز آپ کو ملیں گی جناب۔ پھر وہ جناب ایک اور میں نے ویڈیو دیکھی جس میں وہ بات کر رہا ہے کہ جناب وہ یہ 5 مرلے ہیں تو میں کہاں سے دوں، میرا گھر ہے فلاں ہے، میں اس کو گراؤں، آگے سے دوں پیچھے سے دوں، یا پھر کوئی اور جو پراپرٹی جہاں تقسیم ہونی ہے وہاں یوں کر لیں۔ تو یہ جناب وہ معاملات ہیں جس میں آپ پٹواری سے شروع ہوتے ہیں اور آپ کی جوتیاں جو ہے نا وہ رگڑ جاتی ہیں، وہ گھس جاتی ہیں آپ کی جناب، اور آپ کو انصاف نہیں ملتا۔ تو اب پنجاب حکومت نے اس کے اوپر کہہ لیں کہ ایک وہ چیز کی تھی، لیکن
اس میں جناب ایک چیز جو کہہ لیں کہ پنجاب حکومت کی جانب سے اگر اس بھی چیز کو کر لیا جاتا تو بے جانا ہوتا. آرڈیننس کے مطابق جناب ٹربیونلز بننے تھے, جو کمیٹی تھی اس نے جو حتمی ڈیسیژن تھا اس کے لیے ٹربیونلز کو بھیجنا تھا, لیکن ایک اچھی چیز ہو رہی تھی, عوامی رد عمل آ رہا تھا, عوام پازیٹیو لے رہی تھی, کمیٹیز نے ڈی سیز نے خود ہی فیصلے لے کر دینا شروع کر دیا. دپالپور کا ایک کیس آیا جناب جو کئی سالوں سے عدالتوں میں زیر سماعت تھا, 27 دنوں میں قبضہ مل گیا لوگوں کو, 40 ایکڑ زمین تھی. اب یہ کیس پہنچا ہے عالیہ نیلم صاحبہ کے سامنے. اس کی سماعت کے دوران انہوں نے کہا جناب ایک تو ڈی سیز کو کوئی رائٹ نہیں ہے, اب جس نے ایسا کچھ کیا تو اس کا جناب بھگتے گا. وکیل صاحب آپ یہ بتائیں کہ اختیار تھا ڈی سیز کو, انہوں نے کہا جی وہ آرڈیننس کے مطابق تو چلیں نہیں تھا, لیکن یہ جناب کتنے سال سے چلو, دیکھیں ہمیں 27 دن میں میڈم یہ قبضہ مل گیا. انہوں نے کہا اس کو چھوڑیں, وہ ملا نہیں ملا, لیکن یہاں پہ جناب یہاں قوانین کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہوئی ہے اور فلاں فلاں فلاں, تو اس طرح تو نہیں چلا جا سکتا. میرے خیال سے یہ جو چیف جسٹس صاحبہ ہیں یہ ان کے دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر عدالتیں انصاف دے رہی ہوتی, جو پاکستان کی عدالتوں میں 24 لاکھ کے قریب جو مقدمات ہیں زیر سماعت ہیں, ان میں سے کوئی 19 سے 20 لاکھ جو کیسز ہیں وہ لوور جوڈیشری میں زیر سماعت ہیں. اب پنجاب سب سے بڑا صوبہ, اس دن میں جب میں نے بات کی تھی یہی کہا تھا سب سے زیادہ کیسز وہیں ہوں گے نا, 13 کروڑ کی آبادی ہے پنجاب کی. ہائی کورٹس میں کوئی 3.25 لاکھ کے قریب جو کیسز ہیں, 57,000 کیسز آپ کے سپریم کورٹ پاکستان کے اندر زیر سماعت ہیں. اب آئینی عدالت بن گئی, وہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج سپریم کورٹ کا فل بینچ بیٹھا ہوا ہے کس پہ, وہ عمران خان کا کیس ہے. کس پہ آج پیناما کا ایشو, آج نواز شریف کو ہم نے جناب جی نااہل کرنا ہے جو بھی اس کا کیس ہے. آج کس پہ جناب یوسف رضا گیلانی نے لیٹر نہیں لکھا کہ زرداری کو استثناء ہے کہ نہیں ہے, تو افتخار چودھری صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آج کا جی ثاقب نثار صاحب گئے ہوئے ہیں ہاسپٹل چیک کرنے, وہ کام ہی نہیں ہے یار آپ لوگوں کا. یہ کیا کر رہے ہیں, مطلب آپ سارا دن وہ کام کر رہے ہیں جو جس پہ میں بینگ اے جرنلسٹ شام کو اپنا ٹاک شو کروں گا, جس پہ باقی میڈیا ہیڈ لائنس بنائے گا. جو غریب آدمی سپریم کورٹ بھی پہنچ جاتا ہے, وہاں بھی کیسز کتنے 57,000 کیسز سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں. اور جب آئینی بینچ بنایا تو پلی یہ لی گئی کہ ایک عام آدمی کا کیس چلے اب لگ جائے گا. ہائی کورٹس میں کیسز زیر سماعت ہیں. اگر آپ کا جوڈیشری کا سسٹم بہتر چل رہا ہوتا تو یہ پنجاب حکومت کو, مریم نواز کو میرے خیال سے ضرورت ہی نہیں تھی آرڈیننس کو لے کر آنے کی بھی. تو اب ایک اچھی چیز ہے, اس میں آپ ٹھیک ہے آپ ڈائریکشن دیں, اور جو آئینی اور قانونی معاملات ہیں اس کو دیکھ کر ٹریبیونلس والا جو معاملہ ہے پنجاب حکومت کو بھی اس کو آگے بڑھانا چاہیے. لیکن یہاں پر ایک بڑا مسئلہ آ گیا ہے, وکلا جو عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں جی ڈی سیز اختیارات سے اپنے تجاوز کر رہے ہیں. پیسے لے کے آئے ہوئے جس کو قبضہ ملا ہے 27 دن میں اس کا, اور کیس اس کا لڑ رہے ہیں. پہلی بار وکلا مان رہے ہیں نہیں جی ڈی سیز کا اختیار نہیں تھا, لیکن 27 دن میں میڈم قبضہ بھی تو مل گیا, کیونکہ پیسے اب اس کے وکیل ہیں اس کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے. لیکن ساتھ ساتھ اور جو وکلا تنظیمیں ہیں, احسن بھون صاحب ہیں, وہ گورنمنٹ کے ساتھ ایک پیج پہ ہیں, ہر جگہ نظر آتے ہیں, طاہر صاحب یہ پورا گروپ. لیکن یہاں پہ یہ بھی پنجاب حکومت کے مخالف ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وکلا کا پورا جو پروفیشن ہے وہ چلتا ہی اسی پہ ہے. ایک اس طرح کا کیس آ گیا تو وہ تو لائف ٹائم, مطلب دادا جی لے کے آئے تھے تو شاید ان وکیل صاحب کے بھی آگے جو پوتا ہوگا, جب اگر وہ وکیل بنے گا تو دادا جی کا کیس وہ پوتا لڑ رہا ہوتا ہے. یہ بھی اس طرح کی پاکستانی عدالتوں میں بھرا پڑا ہے. ایک فکس اماؤنٹ آپ کی وہ لگا ہوا ہے کہ آپ وہاں سے جناب ہر کچھ 5-10 پیشیوں کے بعد کچھ نہ کچھ پیسے آپ کے پاس آنے ہیں, وہ مختلف مد کے اندر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے آپ نے پورے کیس کے پیسے مک لیے ہیں جی 10 لاکھ میں لوں گا اس کو, لیکن وہ پھر جب 2-4 سال گزر جاتے ہیں تو پھر یار یہ تو بڑا لمبا چل رہا ہے, اب اس پہ ہمیں ایک اور ریٹ کر دیتے ہیں, ایک اور ہم جو ہے وہ فائل کر دیتے ہیں معاملہ, کسی اور مطلب ڈور کو بھی نوک کر دیتے ہیں, اس کے الگ سے پیسے ہوں گے. وہ مرتا کیا نہ کرتا. پھر ایک عام آدمی کو یہ ڈر ہوتا ہے وکیل نہیں چینج کرنا. کیوں؟ اس وکیل صاحب کو نا ہمیں جڑ کا پتہ ہے, اس کو پہلے دن کا پتہ ہے. اب ہائی کورٹ بھی یہی لے کے جائے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کو کیس کی بیس پتہ ہے. ٹھیک ہے, وہ ہارا ہے جیتا ہے وہ الگ معاملہ ہے. تو اس لیے جو آپ کی جو یہ والے پروفیشن کے ہمارے دوست ہیں وکلا, ان کو بھی شاید اس کے اوپر تھوڑے سے تحفظات ہو سکتے ہیں جو بظاہر نظر بھی آ رہے ہیں. لیکن اوور آل جناب یہ ہونا چاہیے. اور یہ پنجاب حکومت کا ابھی تک کا جب سے وہ قیام عمل میں آیا ہے مریم نواز کا, میرے مطابق نا اگر مجھے دیکھیں اس سوسائٹی کے, اس معاشرے کے شہری کی حیثیت سے, میرے بھی رشتہ دار بھی ہوں گے, دوست بھی ہوں گے, میں نے فیلڈ میں کام کیا, رپورٹنگ کی, سارا دیکھا, مطلب ساؤتھ پنجاب سے لے کے اور مطلب آج اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, باقی پورا ملک گھوم کر دیکھ لیا. یہ وہ مسئلہ ہے جو پاکستان کا میرے خیال سے جو بڑے مسائل ہیں نا, 2-3 اگر انگلیوں پہ گنیں گے تو ان میں سے ایک بڑا مسئلہ ہے جو ایک عام آدمی کو ڈائریکٹلی جو ہے افیکٹ کرتا ہے, اس کی پوری زندگی کی ڈائمنشن بدل دے گا. ایک بندہ ہے, اس کے باپ کے پاس 10 ایکڑ زمین تھی, اگر 10 ایکڑ زمین وہ بچہ پیدا ہوا, وہ جناب باپ اس کا کیس لڑتا رہا, اگر وہ 10 ایکڑ زمین اس بچے کو ملی ہوتی, اس کو باپ کے پاس ہوتی, تو شاید وہ اس میں سے اس کو پڑھا کے کوئی ڈاکٹر انجینئر بنا دیتا, یونیورسٹی تک اس کو پڑھا لیتا. باپ بیچارہ جو کما رہا ہے وہ جا کے عدالتوں میں لگا رہا ہے, اس بچے کا معیار زندگی کیا ہوگا؟ حق کوئی اور کھا گیا, حق کوئی اور کھا گیا نا. مطلب کہ وہ جو قبضہ کر کے بیٹھا اس کی اولادیں پتہ نہیں گاڑیوں پہ پھر رہی ہوں گی, اور یہ جناب غریب پوری زندگی آپ کی ڈائمنشن ہی بدل گئی نا آپ کی پوری زندگی کی. آپ کی پوری زندگی آپ نے کیا ہونا تھا, آپ کیا بن گئے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے ساتھ ایک ناانصافی ہوئی ہے. کس کی وجہ سے؟ ایک چھوٹی سی پٹواری صاحب کے نیچے سے اس نے چول ماری ہوگی اس کے اوپر.
ٹھیک ہے, یا پھر وہ آپ کی عدالتوں میں معاملات کیا ہے اور وہ اس طرح. تو جناب اس کو ویلکم کرنا بھی چاہیے. اور عالیہ نیلم صاحبہ آپ سے درخواست ہے, میں اس دن بھی میں نے ولاگ کیا تو میں نے ریکویسٹ یہی کی تھی کہ خدا را یہاں پہ جس طرح آئین, جس طرح قانون اور جس طرح تعیناتیاں, سپریم کورٹ, آئینی عدالت, جو کیسز جیسے جیسے لگے ہوئے ہیں نا, اس پہ ذرا نوٹس لے لیں. یہ ڈائریکٹلی جو ایک عام آدمی کا ایشو ہے نا, اس کے بعد تھوڑے سے پلیز اپنے مسئلے ذرا کم دکھا لیں, اپنے اختیارات تھوڑے ذرا کم دکھا لیں, اس کو ٹھیک کریں. جو کہیں حکم رہ گیا ہے پنجاب حکومت نے آرڈیننس میں جا غلطی چھوڑی ہے, بلائیں سی ایم کو فوری طور پر نوٹس کریں کہ مریم بی بی آئیں, بہت اچھا قانون ہے, بہت اچھا آرڈیننس آپ نے پیش کیا ہے, لیکن یہ ٹربیونل والا معاملہ بھی کر لیں ذرا, اس سے ذرا چیزیں بہتر ہو جائیں گی. یہ کریں, یہ نہ کریں کہ ایک پارٹی بن کے آپ وہاں پہ ریمارکس دیں کہ جو یہ کرے گا, ڈرائیں بیوروکریسی کو, اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ ہو جائے گا. عدالتی اختیارات, عدالت کو آپ بے وقت کر رہے ہیں, تو عدالت نے اپنی وقت اپنے فیصلوں سے بنانی ہے. عدالت نے اس طرح کے ریمارکس سے نہیں بنانی. جو 140ویں نمبر پہ آج ہم کھڑے ہیں نا, تو یہ عدالت کو یہ وہ سوچنا چاہیے 140ویں نمبر پہ کیوں ہے. 24 لاکھ کیسز کا سوچیں آپ لوگ, اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے. تو میں اس خواہش کا اظہار کرتا ہوں کہ پنجاب کی جو چیف جسٹس صاحبہ ہیں معزز عالیہ نیلم صاحبہ, وہ ایک نوٹس لیں گی اپنے ہی جوڈیشل سسٹم پر, اور یہ اپنے جو نیچے آپ کے جو ججز ہیں, لوور جوڈیشری کے جو لوگ ہیں, ان کو آپ ٹارگٹ دینا. شاید بہت ساری جگہ آئین قانون کے اندر لکھا ہوگا, قوانین موجود ہوں گے کہ اس کیس کا فیصلہ اتنے دن میں کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایک اور ایگزامپل دے دیتا ہوں میں آپ کو. یہ جو الیکشن ٹربیونل بنتے ہیں نا, اس میں جو فیصلہ ہوتا ہے 90 دنوں میں کرنا ہوتا ہے. یہ دیکھ لیں کتنے 200 کے 690 دن گزر گئے ہیں, کتنا ٹربیونل سے فیصلہ دیا ہے. وہ ٹربیونل بنانے والے کدھر چلے گئے, اور وہ جنہوں نے بنانا تھا وہ کدھر ہیں, جہانگیری صاحب. چلیں یہ بڑی لمبی بحث ہے, یہ میں اس کو بولتا جاؤں گا, ختم نہیں ہوگا. تو لہٰذا مہربانی, ایک عام آدمی کا مسئلہ ہے, اس کے اندر اس کو مزید اسٹرنتھن کریں, مضبوط کریں, اور یہ اپنی جو آپ کا جوڈیشل سسٹم ہے اس کو اوپر بھی تھوڑی خدا را توجہ دیں. اور پنجاب حکومت کے لیے میں کہوں ہیٹس آف ہے جناب آپ کے لیے. یہ اونلی تھنگ ہے جس کے میں کھل کر آپ کی حمایت ہے, کھل کر خراج تحسین ہم پیش کرتے ہیں سی ایم کو بھی, کیونکہ عام آدمی کا مسئلہ ہے جو اس کی نسلوں کی پوری ڈائمنشن کو چینج کر سکتا ہے, پوری نسلیں تباہ کر سکتا ہے, پوری نسلیں بنا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ.